کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کس طرح ایک ایسا وقت لے کر آئے گا جس میں زمین پر فتنوں کا طوفان برپا ہوگا؟ ایسا دور جب ظلم کا راج ہوگا، خون ریزی عام ہوگی اور انسانیت بربادی کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب فتنہ سفیانی، دجال، یاجوج ماجوج اور دعوت الارض جیسے عظیم فتنے دنیا میں برپا ہوں گے۔ آج ہم ان فتنوں کی بات کریں گے، ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی ایک جابر اور ظالم حکمران ہوگا جو شام کے علاقے وادی سے خروج کرے گا، اور یہ فتنہ اتنا ہولناک اور تباہ کن ہوگا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی امن اور سکون نہیں رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی ظاہری خصوصیات کی بھی وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سفیانی کا چہرہ سرخی مائل ہوگا، آنکھوں میں سختی اور قہر ہوگا، اور اس کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ ہوں گے کہ اگر میں جہنم میں بھی جاؤں گا تو میں انتقام ضرور لوں گا۔ اور سفیانی کا یہ فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ وہ عراق، اردن، فلسطین، شام اور حجاز کو فتح کرے گا، اور اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کرے گا، جہاں وہ اہل مدینہ پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے گا۔ پھر جب وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کرے گا تو ایسا معجزہ رونما ہوگا جو قدرت الہی کا عظیم اشارہ ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر مکہ کی طرف موو کرے گا تو ایک معجزہ ہوگا جسے صرف اللہ کی قدرت ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ لشکر جب مقام الابوا پہنچے گا تو اچانک زمین پھٹے گی اور سارا لشکر اس میں دفن ہو جائے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم دیکھو جب یہ ظالم گھبرا جائیں گے، نہ کوئی راہ فرار ہوگی اور وہ قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف سفیانی کے فتنے کا خاتمہ کرے گا بلکہ ایک ایسی نشانی بنے گا جس سے امت مسلمہ کو یہ میسج ملے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں مغرب سے آنے والے لشکر کی، جو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، جو روایات میں خونخوار اور وحشی بتایا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام میں دو جنگی قوتوں کے درمیان زبردست فائٹ ہوگی تو ایک طاقتور ارتھ کوئک زلزلہ آئے گا جس میں 1,00,000 سے زائد لوگ مارے جائیں گے۔ اسی وقت مغرب سے ایک لشکر موو کرتا ہوا آئے گا جس کے گھوڑے سرخ رنگ کے ہوں گے اور ان کی دمیں چھوٹی ہوں گی اور کان چھوٹے ہوں گے اور ان کے پاس جنگی جنڈے ہوں گے، اور یہ لشکر ایک ایسی تباہی کا منظر تخلیق کرے گا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ اور اس لشکر کے بعد دمشق کے قریب ایک خریشہ نامی علاقے میں زمین دھس جائے گی، اور پھر ایک بدترین شخص جو ہندا جگر خوارہ کی نسل سے ہوگا دمشق کے منبر پر قابض ہو جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عالم اسلام پر سخت ترین آزمائشوں کا آغاز ہوگا، اور یہ علامات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کریں گی۔ امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جب سفیانی کا خروج ہوگا تو تمہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار شروع کر دینا چاہیے۔ امام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ باتیں ہمیں ایک سمجھاتی ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ایک عظیم تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا، اور یہ فتنہ سفیانی فتنہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ایک انڈیکیٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کا ظہور اللہ کے وعدے کا سچا ثبوت ہوگا اور اس وقت دنیا میں عدل کا قیام ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسا وقت ہوگا جب دنیا میں ہر طرف ظلم فساد کا راج ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کے حکم سے زمین پر عدل قائم کریں گے۔ اس دوران وہ تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کریں گے۔ ان کا مقصد صرف انسانیت کو صحیح ٹریک پر لانا ہوگا اور تمام مسلم امہ کو ایک قوت کی طرح، ایک قوم کی طرح یونائٹ کرنا ہوگا۔ اور دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہوگا جس کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جھوٹے میریکلز شو کرے گا۔ اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، آج جو کچھ ہم نے بات کی ہے یہ صرف افسانے نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی مستند روایات کی بنیاد پر سچائیاں ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اویکن، بیدار کرتی ہیں، ہمیں خبردار وارن کرتی ہیں کہ وہ وقت
قریب ہے جب حق اور باطل کی آخری فائٹ چھڑے گی. ہم سب کو چاہیے ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے خود کو تیار کریں. اللہ ہمیں فتنہ سفیانی سے محفوظ رکھے اور امام مہدی علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں, نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد, خواتین جو پریگننٹ ہیں, اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں, اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.